बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नासिर महमूद गुजर, मरकज़ी कन्वीनर ऑल पाकिस्तान गुजर एसोसिएशन। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मेरे अज़ीम हमवतनों, मेरा आज का व्लॉग मुल्क पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये एक और ब्लैक डे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाज़ी और शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनको साइफर केस में 10 साल सजाए कैद दी गई है। दोस्तों, ये वो केस है जिस पे हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई, जिन्होंने उन्होंने तस्लीम किया कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है, मुदाखलत नहीं। मेरे अजीम हमवतनों, इमरान खान का स्टैंड ये था कि अमेरिकन डिप्लोमेट के थ्रू पाकिस्तानी एम्बेसडर के ज़रिए एक धमकी अमेज़ ख़त लिखा गया। ये बात कबीना में गई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में गई और पाकिस्तानी अवाम में गई। दोस्तों, उस साइफर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई और पीटीआई को तोड़ा गया। पीटीआई की कश्मीर हुकूमत छीनी गई, पीटीआई की गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत छीनी गई। तो 2 हुकूमतें इमरान खान ने, पंजाब और केपीके की, खुद अलहदगी इख्तियार कर ली और असम्बली डिज़ॉल्व कर दी। अगर ना वो ये कदम उठाता तो होना अल्टीमेटली यहाँ भी था कि पहले 20 बंदे तोड़े गए थे, फिर कुछ और 5-10 तोड़े जाते तो ये हुकूमत भी अदम-ए-एतमाद हो जाता। उसने एक आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया, अपनी दोनों हुकूमतें ख़त्म की और उसके बाद उसने इलेक्शन में जाने का ऐलान किया। हुकूमतें तोड़ने के बाद आइन में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर किसी सूबे में बिफोर टाइम चीफ मिनिस्टर असम्बली डिज़ॉल्व कर देता है तो इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद होता है। ये आइन की डिमांड है, आइन में दर्ज है। जब आइन की किसी शिक की कोई वायलेशन करता है तो तौहीन आइन होता है और उस पर आर्टिकल 6 लगता है। और आर्टिकल 6 किस पे लगता था? आर्टिकल 6 सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, जो कि एक मिली भगत से इलेक्शन ना करवाए गए। ना सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना गया, ना प्रेसिडेंट का हुक्म माना गया, ना आइन को, और आइन को सबोताज किया गया। तो दोस्तों, ये सारा कुछ करने के बावजूद इमरान खान को पिछले 5-6 महीने में जेल में बंद किया हुआ है और उस पर बेजा मुकदमात, जिनमें एक बड़ा मशहूर मुकदमा तोशा खाना केस, पहले उसमें सज़ा दी गई। उसमें भी जज साहब इस तरह हेयरिंग कर रहे थे कि जैसे उनको ये टास्क दिया गया है कि इमरान खान को आपने कानूनी तकाज़ों के बग़ैर ट्रायल को सबोताज करके सज़ा देनी है। वो सज़ा दे के तो वो जज साहब मुल्क छोड़ गए। फिर एक और जज साहब आए, उनके पास साइफर का केस लगा और साइफर का केस का ट्रायल भी जेल के अंदर हुआ कि जिस तरह एक
انٹرنیشنل بڑا خطرناک جو ہے مافیا کا ڈان پکڑا ہوا ہے، اگر اس کو ہم باہر لے کے آئے تو اس کے ساتھی اسے چھڑوا کے لے جائیں گے، اور وہ ٹرائل جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر ہوا، اور اینڈ آف دا 2-3 دن جج صاحب نے پی ٹی آئی کے وکلاء کو عدالت میں بھی نہیں آنے دیا، اور عمران خان کے وکلاء کی جگہ پہ کورٹ نے اپنے وکلاء کھڑے کر دیے اور ان سے اپنے مطلب کے معاملات طے کرتے کراتے اس ٹرائل کو آگے بڑھاتے گئے، اور اینڈ آف دا ڈے آج وہ بلیک ڈے پاکستان کی جوڈیشری کی ہسٹری میں ایک دفعہ پھر ہوا کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا سیشن ٹرائل نہیں کیا گیا، ڈائریکٹ ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ 2 سٹیپ پہ اس کیس کو ختم کر دیا، کہ وہ بھی پاکستان کی ہسٹری کا ایک انوکھا واقعہ تھا کہ 302 کا ٹرائل ہمیشہ سیشن کورٹ میں ہوتا ہے، اور اس ٹرائل کو ہائی کورٹ میں کیا گیا، اور اینڈ آف دا ڈے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ ایک ہسٹری ہے۔ اسی طرح ارادہ تو ان کا یہی تھا کہ عمران خان کو اس کیس میں سزائے موت دی جاتی، جو شاید وہ نہ دے پائے، کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ ایک فیصلے میں یہ کہہ چکی تھی کہ اس کیس میں زیادہ سے زیادہ بھی اگر کوئی سزا دی جا سکتی ہے تو وہ 2 سال۔ تو دوستو، نہ سپریم کورٹ کو مانا گیا، نہ ہائی کورٹ کو مانا گیا، وہ اتنا طاقتور جج تھا کہ اس نے اپنے سے سپیریئر عدلیہ کی بات بھی نہ مانی، اور کیس کو اپنے مزاج کے مطابق چلا کے تو آج عمران خان کو 10 سال قید اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 10 سال سزا سنا دی۔ دوستو، پی ڈی ایم کی حکومت جو اس مقدمے کو بنانے والی ہے، اس میں مین جماعتیں، ہر جماعت کسی نہ کسی ٹائم پہ ملک کے اداروں کی بھینٹ چڑھی۔ میری مراد عوامی نیشنل پارٹی، جو اس سے پہلے نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، اس کو کرش کیا گیا۔ مارکسسٹ کی پارٹی دونوں خطوں میں، مشرقی اور مغربی پاکستان کی وحد پارٹی، اسے توڑا گیا۔ پہلے اس کے 2 حصے کیے گئے، پھر اس پہ شب خون مار کے تو اس کو اوپر حیدرآباد ٹریبونل میں اس وقت کی حکومت، میری مراد ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو پارٹی کو ختم کر کے تو قید و بند کی صورتیں برداشت کرتے رہے۔ 2-3 سال وہ اے این پی کی ساری قیادت جیلوں میں رہی، اور بھٹو صاحب جب گئے تو پھر جنرل ضیاء الحق نے وہ کیس ختم کیا اور اے این پی کی قیادت کو رہا کیا۔ اور جو کچھ بھٹو صاحب نے کیا تھا، پھر وہی کچھ بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی اور ذوالفقار علی بھٹو کو عدلیہ کے تھرو سزائے موت دلوائی، اور پھر بھی ہماری قیادت پیپلز پارٹی کی نے سبق حاصل نہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت، بے نظیر بھٹو کو بم دھماکے میں ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو جیل میں بڑا لمبے عرصے کے لیے آصفی زرداری کو رکھا گیا۔ مسلم لیگ نون 99 میں اس کے ساتھ ہوا، جنرل مشرف نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور 2017 میں جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ نواز شریف کو سزا ہوئی، وہ ڈیل کر کے یو کے چلا گیا، اور اب ڈیل کر کے وہ پاکستان آ گئی۔ تو میری مراد ہے کہ اس جماعت نے بھی، وہ بھی ڈسی گئی، پیپلز پارٹی بھی ڈسی گئی، اے این پی بھی ڈسی گئی، اور آج
پی ٹی آئی بھی ڈسی گئی ہے کہ پی ٹی آئی سے اس کا نشان چھین لیا ہے، اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، اس نشان پہ اس کے کینڈیڈیٹ آزاد ہیں، ریلی وہ نہیں نکال سکتے، جلسہ وہ نہیں کر سکتے، کارنر میٹنگ وہ نہیں کر سکتے، تو یہ الیکشن کیسے ہیں جو 8 فروری کو ہوں گے؟ تو بہرحال آج کا دن بڑا افسوسناک دن ہے پاکستان کی عدلیہ کے لیے کہ پاکستان کی عدلیہ نے نظریہ ضرورت کا استعمال کرتے ہوئے آج عمران خان کو 10 سال قید اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی، جو عوام نہیں مانے گی۔ اور میری پاکستان کی عوام سے ایک بار پور اپیل ہوگی کہ سیاست میں انتقام ووٹ کی پرچی ہوتا ہے۔ 8 فروری کو آپ محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے باہر نکلیں، بھلے جس جماعت کو بھی ووٹ دینا دیں، مگر بھرپور نکل کے باہر اپنی پرچی کا اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، لوگ کافی لمبا ہو گیا، تو اس دعا کے ساتھ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا، میرے ملک کے اوپر بڑے گہرے سائے ہیں، ان کو میرے ملک سے ان گہرے بادلوں کے ساؤں سے محفوظ رکھ، اور پاکستان کی عدلیہ کو بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا کر۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔